لیکن انجینئر صاحب اس طرح کی ایک حدیث تو موجود تھی نا، وہ بیچارے نے اسی حدیث کو دیکھ کے خود سے حدیث گھڑ لی، تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے۔ ہم سولوشن ایٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بتائیں ہمیں وہ کون سی حدیث ہے، تو وہ جواب بھی میں پہلے ہی ریکارڈ کروا دوں۔ آپ کو پتا ہے نا، میں نے بتایا کہ ان کے زندہ، ان کے مرے ہوئے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، جو جھوٹے دلائل رکھ سکتے ہیں، میں ان کے جواب ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہیں گے کہ جی مشکات کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 57 نمبر پہ، اور جو بریلویوں نے مشکات پرنٹ کی ہے اس میں یہ 50 نمبر پہ ہے روایت، اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے لی ہے، چونکہ مشکات سیکنڈری بک ہے، اس میں پرائمری کتابوں سے ریفرنس لیے گئے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 7043، مشکات میں 57 ہے، لیکن بریلویوں کی مشکات کے اندر یہ 50 نمبر کے اوپر ہے۔ ہم بریلویوں کا ترجمہ لگا دیں گے جو اعلیٰ حضرت کی ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اس حدیث کا، اور آپ نے بتانا ہے اس میں دور دور تک کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں ہے۔ وہ نبی الاسلام نے منافق کی مثال بیان کی کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان سرگرداں رہتی ہے، کبھی ایک جگہ جا کے منہ مارتی ہے، کبھی دوسری جگہ منہ جا کے مارتی ہے۔ بکری کی عادت ہے وہ جہاں پہ سبزہ دیکھے وہاں پہ منہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی الاسلام نے صرف اتنی بات کی کہ دو ریوڑوں کے درمیان وہ سرگرداں ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس۔ بالکل منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کے پاس آگے بیٹھتا ہے اور کبھی کافروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کوئی ایک پارٹی اختیار نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ دونوں کے درمیان اوسیلیٹ کرتا رہتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں مثال تھی، اس کو نبی الاسلام نے بیان کیا، صحیح مسلم میں آئی، اسی سے مشکات شریف میں آئی کہ بکری کی مثال ہے منافق، اس پارٹی سے بھی نفع اٹھاتا ہے، ادھر سے بھی نفع اٹھاتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس پارٹی سے بھی کبھی مایوس ہوتا ہے تو وہ نکالتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے، اور وہ نکالتے ہیں تو اس طرف آ جاتا ہے۔ یہ سارے مطالب اس کے درست ہیں۔ اس کو سپورٹنگ مسند احمد میں 2 طرق موجود ہیں، جس کے بعد بالکل یہ حدیث واضح ہو جائے گی۔ ایک طریق کے اندر نبی الاسلام کا فرمان ہے اسی حدیث میں کہ منافق بکری کی مثال ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے، کبھی دوسری کی طرف، اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے اس ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے یا اس ریوڑ کے ساتھ۔ اس میں بکرے کو تلاش کرنا، بکری کو اور بکرے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ مفتی سمر عباس نے تو 2 ریوڑوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے کہا کہ بکری اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی چسکا لیتی تو استغفار، وہ تو بات ہی کچھ اس نے کی ہے اور اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس حدیث کو وہ پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، تو میں پہلے ہی ان کا مکو ٹھاپ دوں کہ یہ حدیث تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو 2 ریوڑوں کا ذکر ہے اور بکری کے جانے کا ذکر ہے، بکرے کا کوئی ذکر نہیں، چسکے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تم نے تو کہا کہ بکری اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکے کرتی ہے، اور نبی اسلام کی طرف منسوب کیا اس جھوٹ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پکی 295 سی ہے اور 295 اے بھی، تو انہیں مذہب بھی، ہمارے دل بھی دکھے۔ اور دوسرے طریق میں مسند احمد کیا آتا ہے، نبی اسلام نے بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ یہ بکری جو ادھر ادھر جاتی ہے وہ کون سا نفع اٹھا رہی ہوتی ہے۔ مسند احمد کے الفاظ ہے کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو ایک ریوڑ کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے جب اسے سینگ پڑتے ہیں تو پھر دوسرے ریوڑ کے پاس، پھر وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو پھر اس والے ریوڑ کے پاس، یعنی وہ دونوں ریوڑوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے بکری، فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے کس سسٹم کا حصہ بننا ہے۔ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے، سورۃ البقرہ کا مضمون، سورہ النساء کا، تو میں نے آپ کو آیت بتا دی۔ بہرحال اس حدیث کے ساتھ مفتی سمر عباس اتاری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے تو 2 ریوڑوں کی بات ہی نہیں کی، اس نے تو کہا وہ اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اور